محبت الہی میں بندے کو آزمائش بھی آتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آتا ہے، عجیب قصہ، کہ ان کی شادی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بھی بہت حسن و جمال عطا کیا تھا، ان کی شادی جو ہے ایک ایسی صحابیہ سے ہوئی جو کہ بہت حسن و جمال والی تھی۔ یہ صحابی جو تھے خود بھی امیر تھے، اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراخی رکھی ہوئی تھی، آرام سے عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں خوب محبت بھی ڈالی، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے محبت سے رہتے تھے اور گھر میں سکون تھا، آرام تھا۔ ان کی بیگم ان کی خدمت بھی بہت کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن ان کے لیے پانی انہوں نے منگوایا، اور جب تک وہ بیگم پانی لے کے آئی وہ سو گئے۔ اب جب وہ سو گئے تو بیگم ان کے ساتھ ہی کھڑی رہی کہ جب یہ اٹھیں گے تو میں ان کو پانی پیش کروں گی۔ کافی دیر بعد جب یہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ بیگم پانی لے کے کھڑی بھی ہے۔ انہوں نے پانی لیا اور بہت خوش ہوئے، انہوں نے اپنی بیگم کو کہا کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں تمہاری خواہش کو پورا کروں گا۔ تو بیگم نے کہا کہ ہاں واقعی میری جو آج میں مانگوں گی اس کو پورا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں تمہاری خواہش کو پورا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میں آپ سے یہ خواہش کرتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوشی دی ہوئی ہے، اتنی محبت دی ہوئی ہے، تو مجھ سے طلاق کیوں مانگ رہی ہے؟ انہوں نے اس سے کہا کہ کیا تم میرے سے کسی بات پہ خفا ہو؟ میں نے تمہیں کسی بات پہ تمہارا دل توڑا ہے؟ میں نے تمہارا کوئی حق ادا نہیں کیا، یا تمہیں مجھ سے کیا وجہ ہے جو تم مجھ سے طلاق مانگے؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنی بات پوری کریں گے، تو آپ اس بات کو پوری کر دیں اور آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے حل کریں۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، ابھی سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے معاملہ طے کروا لیں گے۔ صبح وہ اٹھے، جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو صحابی رضی اللہ عنہ کو ٹھوکر آئی، وہ گرے اور ان کو چوٹ لگی جس سے ان کا خون بہنا شروع ہو گیا۔ ان کی بیگم نے فوراً اپنا دوپٹہ لیا، اس کو پٹی کی اور ان سے کہا کہ چلیں اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، آپ آج ہم واپس گھر چلتے ہیں۔ صحابی پھر پریشان کہ بھئی کیا ہوا کیا ہے، کل رات تک مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی اب مجھے کہہ رہی ہے نہیں۔ خیر وہ آگے انہوں نے کہا دیکھو میں بالکل کنفیوزڈ ہوں، آپ چاہتی کیا ہیں؟ کل رات کو آپ یہ کہہ رہی تھیں اور اب یہ کہہ رہی ہیں، تو معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس پہ آزمائش بھی ڈالتے ہیں۔ پھر میں نے ہماری زندگی کے اوپر نظر ڈالی اور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ہر چیز دی ہوئی ہے، آپ سے نہ مال کی کمی، نہ صحت کی کمی، نہ ازواجی زندگی میں کوئی کمی، ہر چیز آپ کی پرفیکٹ ہے۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ سے محبت ہی نہیں کرتے، کیونکہ آپ کی محبت ہوتی تو آزمائش ہوتی، کیونکہ کوئی آزمائش ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ بالکل سیٹ ہے۔ تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جس شخص سے اللہ محبت نہیں کرتے میں اس کے ساتھ کیوں رہوں؟ تو میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ مجھے آپ طلاق دے دیں۔ پھر جب آپ نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے معاملہ حل کرائیں گے، اور جب ہم آج صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل رہے تھے تو یہ اللہ کی راہ میں جانے کا معاملہ تھا، اور اللہ کی راہ میں چلتے ہی آپ کو چوٹ لگ گئی اور جس سے آپ کو زخم بھی آیا اور خون بھی نکلا، تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلے اور اس کو چوٹ لگ جائے اس کو یقیناً اللہ کی طرف سے ہی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ آپ کے اوپر جو آزمائش نہ آنی تھی وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اللہ کی محبت اور رضا کی وجہ سے تھی کہ اللہ آپ سے اتنا راضی تھے کہ وہ آپ کو ہر چیز عطا کر کے رکھتے تھے۔ اس لیے میں آپ سے ساتھ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ ساری عمر آپ کی خدمت میں رہوں۔